ذکر ہوا تھا کہ آیت نمبر 43 تک کچھ عبادات اور بہت اہم معاشرتی ہدایات کا بیان ہے۔ ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنابت کا ذکر کیا ہے، غسل کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان ہوا اور تیمم کا ذکر بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ کلام ہے جس میں اہل کتاب کا ذکر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ 7واں رکوع ہے، اس میں یہ تیمم اور جنابت کے حوالے سے ایک نقطہ بیان ہو رہا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقام پر ہمارے سامنے یہود کے جرائم کو بھی بیان کیا ہے۔ ذکر ہوا تھا کہ اس صورت میں سچے ایمان والوں کا بھی ذکر ہے، ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا ذکر بھی، اور اہل کتاب کے حوالے سے بھی کلام ہے۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 43 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، تم صلاۃ یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، مراد زبان سے۔ شراب اور جوئے کی حرمت کے احکامات تدریجاً آئے۔ ایک حکم سورۃ البقرہ میں آیا تھا آیت نمبر 219 میں، جہاں کہا گیا تھا کہ شراب اور جوئے میں نفع کم نقصان زیادہ ہے، چوکنا کر دیا گیا۔ اب اگلا حکم آیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ تدریجاً احکامات آئے تھے شراب کی حرمت کے، اور حتمی آخری حکم سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی بات تو آ رہی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز کی طرف نہ جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ تم جان لو کہ جو تم کہتے ہو، یعنی ہوش و حواس میں نماز ادا کی جائے، جو تم کہہ رہے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بات تو یہاں پر نقطہ ہے، اور نماز کا ایک ادب یہ بھی ہے جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کا مفہوم بھی اگر معلوم ہو، جو تسبیحات پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں ہو، رب العالمین کے سامنے کھڑے اس کی عظمت کا بھی استحضار ہو، تو نماز میں ہماری توجہ بڑھ جائے گی۔ اگلی بات بیان ہو رہی ہے ولا جنوبن، نہ جنابت کی حالت میں۔ اب یہ جنابت کسے کہتے ہیں؟ مسئلہ تو ہمیں معلوم ہے، قرآن پاک نے تو نہیں بتایا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ ایسی ناپاکی کہ جس میں غسل فرض ہو جاتا، احتلام کا معاملہ، زوجین کے تعلق کا معاملہ، یہ جنابت کی جو حالت ہے اس سے پاک ہونے کا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ غسل کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم کی تشریح کہاں سے لیں گے؟ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ الا عابری سبیل، الا یہ کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو، یہ ایک ترجمہ ہے، اور دوسرا الا یہ کہ حالت سفر کا معاملہ ہو، یہ دوسرا ترجمہ ہے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ یہاں دو آراء فقہا نے اور اہل علم نے بیان فرمائی۔ ایک تو ہے کہ سفر میں اگر جنابت کا معاملہ پیش آ جائے تو گنجائش دی گئی کہ تیمم کا آپشن اویلیبل ہے، تیمم کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ الصلاۃ جو ذکر پہلے آیا اس سے مراد نماز کا مقام بھی ہے، ظرف مکان جسے کہا جائے گا، یعنی نماز کا مقام مسجد۔ تو جنابت کی حالت میں کوئی مسجد میں تو نہیں داخل ہو سکتا، بلکہ اس کو غسل کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت گزرنا پڑ جائے تو الا عابری سبیل، الا یہ کہ راستے سے گزرنے کا معاملہ ہو، اس گزرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ دو تراجم، دو تشریحات کی گئی ہیں، تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں تفاسیر میں۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو نماز ادا نہیں کر سکتے، اگر جنابت کی حالت ہے غسل کرنا لازم ہوگا، اور جنابت کی حالت ہے تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں کوئی گزرنے کا معاملہ تو اس کی گنجائش عطا کی گئی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے بیت الخلاء سے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت اختیار کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم اگر پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کا ارادہ کر لو۔ فامسحوا، تیمم ویسے ارادے کرنے کو ہی کہا جاتا ہے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا۔ یہ تیمم کی گنجائش بتائی جا رہی ہے۔ مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے، اور یوں کہیے کہ کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے آیا ہے، اس کیفیت میں تو وضو لازم ہو جاتا ہے، اور اگر عورتوں سے تعلق قائم کر لیا تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس تناظر میں بتایا جا رہا ہے مریض ہونے کا معاملہ ہے، سفر کا معاملہ، پانی کی قلت کا معاملہ، پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کی گنجائش دی گئی۔ مزید تفصیلی احکامات ہیں، کتنے ایریا میں پانی ہے نہیں ہے، وہ تفصیلات جو ہے وہ ہم تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تیمم کی گنجائش دی گئی۔ تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے، اگر وضو کی حاجت ہو تو وضو کے لیے بھی وہی طریقہ ویلڈ ہے، غسل کی حاجت ہو غسل کے لیے بھی وہی طریقہ ویلڈ ہے۔ بیماری کا معاملہ، سفر کا معاملہ، بیماری ایسی کہ پانی کے استعمال سے جو ہے وہ بیماری شدید ہو جائے گی، سفر میں ایسا معاملہ کہ پانی بالکل دستیاب نہیں ہے، تو یہ گنجائش تیمم کی عطا کی گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین نے بڑی ہمیں رعایت عطا فرمائی ہے۔
تیمم میں نیت کرنا ضروری ہے، پھر مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی شے ہو، کہیں گرد پڑی ہے، نئی گاڑیوں پر کبھی وہ جب شروع میں ہوتی ہیں گرد پڑی ہوتی ہے، کبھی کسی ٹیبل پر یا کسی الماری پر، تو مٹی ہو یا مٹی کی جنس سے کوئی شے ہو جیسے کہ اینٹ پتھر وغیرہ دیوار وغیرہ، تو وہ اس پر ہاتھ پھیر لیا جائے اور چہرے پر پھیر لیا جائے، اور پھر اس پر ہاتھ پھیر لیا جائے، اور یہ بائیں ہتھیلی جو ہے اس سے دائیں ہاتھ کا اور اس سے جو ہے وہ بائیں ہاتھ کا مسح کر لیا جائے۔ تو تیمم میں ارادہ اور چہرے کا اور یہ ہاتھوں کے اوپر پھیر لیا جانا، مسح کرنا، یہ اس میں لازم بات ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور نعمت اس امت کے لیے۔ فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ کیا عجیب خوبصورت کلام ہے قرآن حکیم، کہاں زمین و آسمان کے مسائل، ہاں کہاں آخرت کے فکر کے معاملات، کہاں گھریلو زندگی کی رہنمائی، اور کہاں عبادات سے متعلق امور، کہاں جنابت، غسل اور وضو اور تیمم، ان سارے مباحث کو بھی بیان کیا گیا۔ ویسے وضو کا معاملہ سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔